بات ہی نہیں ہے، بولا اسے۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ کیس ایپیسوڈ میں آج آپ دیکھ رہے ہیں ملتان کے علاقے شجاباد پولیس اسٹیشن کی حدود میں سرزد ہونے والی جرم کی ایک ایسی داستان کہ جس داستان کو اپنوں ہی نے تحریر کر دیا۔ پیزا لے کے آ رہا ہوں، آ جاؤں میں؟ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ اور یہ بیچارہ اسی پر کاربند ہو گیا۔ اسے کیا معلوم کہ زندگی کون سی کروٹ لینے والی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کیا ہوا ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ پیزا باکس اٹھا کر اور اپنی محبوبہ کے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا آئیے ذرا دیکھیے تو صحیح۔ بالکل اسی طرح سب کچھ ہوا۔ جھوٹ مکر و فریب کے درمیان ایک شخص اپنی زندگی کی بازی ہار گیا۔ اچانک ہی یہاں لوگوں کا یکجا ہو جانا ایک فطری عمل تھا۔ لوگ جمع ہوتے رہے اور آخرکار کسی نے علاقہ پولیس کو ہونے والے اس وقوعے سے آگاہ کر دیا۔ ناظرین تحقیق و تفتیش کے معاملات فوری طور پر شروع کر دیے گئے۔ یہاں پر لوگ معلوم یہ کر رہے تھے کہ آخر یہ کون ہے، اسے کس نے گولی ماری، اس کے مارنے کا مقصد کیا ہے۔ لیکن کوئی فرد بھی یہاں پڑی ہوئی اس لاش کو پہچاننے سے قاصر تھا۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص کون ہے اور یہاں کیسے پہنچا۔ تلاش و جستجو کا سلسلہ جاری تھا۔ تمام تر قانونی کارروائیوں کے بعد اس لاش کو پوسٹ مارٹم کی خاطر اٹھایا جانے لگا۔
اس بیچارے شخص کو موت کے گھاٹ آخر کیوں اتارا گیا؟ وہ کون سے حالات واقعات محرکات ہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ شخص یہاں پہنچا؟ اور زندگی کی بازی ہار گیا۔ بس یہی تحقیق اور جستجو جاری تھی۔ اگلے ہی دن قانون کے اہلکار اسی بات پر گفت و شنید کر رہے تھے کہ آخر مرنے والا کون تھا۔ یہ آپ کے پاس رمضان کی سی ڈی آر ہے، اس کے اندر رمضان کا جو آخری رابطہ ہے وہ مصباح سے ہے۔ مصباح کی ہم نے سی ڈی آر لی، وہ آپ کے پاس آ گئی، ٹھیک ہے۔ مصباح کی جو نمبر کی جو سی ڈی آر ہے اس میں لوکیشن جو آ رہی ہے وہ مصباح کی اور رمضان کی سیم آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو مصباح کا کانٹیکٹ ہے وہ مقتول کے ساتھ بھی آ رہا ہے۔ اس میں آپ لکھو مقتول کا نمبر کی جو ہے، کیونکہ مقتول ابھی سعودی عرب سے ایک ہفتہ پہلے آیا تھا۔ ملنے والے کچھ شواہد نے ان اہلکاروں کو ایک جانب متوجہ کر دیا۔ اس نمبر کی لوکیشن کہاں تھی، اس نمبر کی لوکیشن یاد کہاں تھی، تاکہ ہمیں کسی نتیجے پر پہنچیں اور ریڈ کریں، اس کے بعد ہم بندے اٹھا کے ملزمان کو گرفتار کر سکیں۔ مرنے والے کے پاس موجود موبائل فون سے جو آخری ٹیلی فون کالز برآمد ہوئیں وہ اس کال کے پتے پر جا پہنچے۔ اس خاتون کے گھر پر پہنچنے کے بعد قانون کے اہلکاروں نے ان سے باس پرس شروع کی۔ بڑا موبائل کا اس کا بڑا موبائل کہاں ہے آپ کا؟ نہیں ہے میرے پاس۔ بڑا موبائل دکھاؤ۔ نہیں ہے کہاں ہے آپ کا بڑا موبائل؟ نہیں ہے میرے پاس۔ یہ کس کا موبائل ہے؟ یہ کس کا ہے؟ یہ میرا نہیں ہے۔ یہی تو موبائل ہے جو سی ڈی آر میں آ رہا ہے۔ جھوٹ بولتی ہو؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا سر۔ یہ تمہارے پاس موبائل کہاں سے ہے جس کا ڈیٹا؟ اور ان کی گفتگو سے مطمئن نہ ہو کر مجبوراً انہیں اپنے ہمراہ پولیس اسٹیشن کی جانب لے چلے یہ اہلکار۔ لے آؤ۔ کیا نام ہے تمہارا؟ مصباح۔ کیا مسئلہ ہوا ہے، کیوں کیا یہ سارا، وہ کوئی کیا تفصیل ہے؟ ان سے بار بار یہی باز پرس کی جا رہی تھی کہ قتل ہونے والے شخص سے آپ کا تعلق کیا ہے، جس کے لیے یہ مستقل انکار کرتی رہی، اور آخرکار ایک لمحہ وہ آ گیا کہ جب انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیا۔ وسیم نام کا لڑکا تھا، وہ مجھے تنگ کر رہا تھا، بلیک میل ہر ٹائم، تو دھمکیاں دیتا تھا۔ مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے اس کے ساتھ، کیا نہیں ہوا۔ نہیں تو وہ اگر تنگ کرتا تھا، بلیک میل کرتا تھا، اس کا مطلب ہے تم اس کو مروا دو؟ نہیں، میں نے تو نہیں مروایا سر۔ تو یہ رمضان کون ہے جس کو تم نے بلایا؟ رمضان یہ ہے، اس کو میں نے بتایا تھا کہ ایسے ایسے تنگ کر رہا ہے مجھے۔ پولیس افسر ہے، وہ کیا چیز ہے جو تم نے اس کو بتایا؟ تمہیں اگر کوئی بلیک میل کر رہا ہے، سر وہ تنگ کر رہا ہے، تو تم نے قانون کا سہارا لیا ہے؟ ہمدردی کے طور پہ اسے بتایا تھا بس۔ کس بات کی ہمدردی؟ کیا رشتہ داری ہے تمہاری رمضان سے؟ رشتہ داری تو کوئی نہیں ہے سر، وہ فیور کرتا تھا، یہ تنگ کرتا تھا نا، اسے منع کرتا کس تھا۔ رشتے کی بنا پہ فیور کرتا ہے؟ تم شادی شدہ ہو، تمہارے بچے ہیں، پھر رمضان تمہیں کس چیز کی فیور کر رہا ہے؟ بس ہمدردی کے طور پہ۔ اپنی ہمدردی میں تم نے ایک جوان بچہ مروا دی ہے۔ سر مجھے تو نہیں پتا کیسے مرا ہے، نہیں مرا، کس نے مارا ہے، رمضان نے مارا ہے تو مجھے نہیں پتا سر اس تم بات مجھے یہ بتاؤ کہ وہ تمہیں اگر بلیک میل کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، جی تم نے قانون کا سہارا لیا؟ نہیں سر۔ کیوں؟ تم نے اپنا ہی قانون بنا لیا ہے، اپنی عدالت بنا لی، اپنا ہی تھانہ، اپنی کچہری بنا کے خود ہی فیصلے کر دیے۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تم نے کتنا بڑا یہ گھٹیا حرکت کی ہے تم نے؟ یہ جی کیوں مروایا تم نے اس کو؟ سر میں نے تو نہیں مروایا نا میں نے مروایا پھر اس کو؟ سر، مجھے نہیں پتا وہ کیسے مرا ہے۔ وہ رمضان کے ہاتھوں مرا ہے، تو رمضان کو کس نے بلایا تھا وہاں پہ؟ میں تمہیں ساری سٹوری بتاؤں کہ کس طرح سے تم نے مروایا ہے؟ بیوقوف سمجھ رہی ہو تم پولیس کو؟ پیزا لینے کے بہانے تم نے اس کو بلایا، وہ جب آیا، وہ ادھر سے رمضان نے آ کے اس کے ساتھ ہاتھا پائی کی ہے، اس دوران میں اس کو موبائل چھینا اور فائر مار دی ہے، اور اس دوران تم اس کے ساتھ کال پہ بھی بات کری تھی۔
پھر آگے جھوٹ بول دی کہ تمہیں پتہ نہیں ہے. تمہارے پاس سے 2 موبائل برآمد ہوئے ہیں. ایک سے تم مرنے والے سے بات کر رہی تھی, دوسرے سے تم جو ہے وہ رمضان سے بات کر رہی تھی. جو مرنے والا ہے وہ بھی تمہارا جاننے والا, وہ تمہیں تنگ بھی کرتا تھا, اور جو مارنے والا ہے وہ بھی تمہارا جاننے والا, تم نے بلایا بھی ہے. پھر تم کیسے کہہ سکتی کہ تم نے نہیں مروائی ہے, تمہیں نہیں پتا اس نے مار دی ہے. ناظرین, یہاں موجود ہر اہلکار حیران و پریشان رہ گیا اس وقت کہ جب خاتون نے اس داستان کا ایک اور احوال بیان کرنا شروع کیا. تم کیا سمجھ رہی ہے کہ تم 2-4 ماہ میں باہر آ جاؤ گی؟ یہ قتل ہے, ساری زندگی جیل میں گزارو گی تم. غلطی ہوگی سر مجھ سے. تمہاری غلطی تسلیم کرنے سے کیا ان کا جوان بیٹا واپس آ جائے گا؟ سر مجھے معاف کر دیں. مجھ سے معافی مت مانگو, اللہ کی ذات سے معافی مانگو.